خداوند کا شکر ہو آج کے اس اچھے وقت کے لیے جو خداوند نے ہم سبوں کو بخشا تاکہ ہم اپنے خدا کی عبادت کریں۔ آج خداوند کا پاک سبت ہے اور ہم سبوں کو خدا نے زندگی اور صحت بخشی ہے۔ ہم آئیے مل کر اپنے خدا کی عبادت کریں۔ آئیے ہم دعا کریں۔ مسیح یسوع میں ہمارے پیارے اور زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے خداوند، اور جہاں جہاں پر ہم ہیں اے خداوند ایک ایک زندگی کو چھو اور برکت دے، تازگی عطا کر۔ اے خداوند ہم پوری توجہ سے پورے دل سے تیری عبادت کر سکیں، سارے وقت میں شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ رہے۔ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ آئیے ہم مل کر کوائر کے ساتھ مل کر خداوند کی حمد کریں۔
آئیے ہم کچھ وقت اپنے خداوند کے حضور دعا میں گزاریں، اپنی سفارشی مناجات خداوند کے حضور میں پیش کریں۔ میری درخواست ہے کہ ہم سب پورے دل سے، سنجیدگی سے خدا کی طرف اپنا دھیان لگائیں اور اس سے بات کریں۔ آئیے ہم دعا کریں۔ مسیح یسوع میں ہمارے پیارے اور زندہ آسمانی باپ، تیرا شکر ہو اس بیش قیمت وقت کے لیے جو تو نے ہمیں دیا ہے، اور ہم اے خداوند تیرے پاس آئے ہیں تاکہ خداوند تیری پاک رفاقت ہم سبوں کو تازگی بخشے، ہمارے ایمان بڑھیں، ہمیں حکمت اور دانائی ملے۔ اے خداوند ہم تجھ سے تعلیم یافتہ ہو جائیں، تیری پاک رفاقت ہمیں ایک نئی سمجھ اور حکمت کے ساتھ اے خداوند تجھ زندہ خدا کے ساتھ ایک خاص تعلق اور رشتے میں جوڑے۔ ہم دعا کرتے ہیں خداوند ہماری زندگیوں میں تیری پاک رفاقت ایک ایسی تبدیلی لائے کہ نہ صرف ہم بلکہ ہمارے گھرانے اور ہمارے ارد گرد کے لوگ اے خداوند اس کام کو دیکھ سکیں جو تجھ خداوند کی رفاقت میں ہونے کے باعث تیرے لوگوں کی زندگیوں میں ہوتا ہے۔ ہمارا مزاج، ہمارے رویے، ہمارا انداز، اس میں ایک ایسی تبدیلی ہو کہ اس میں خداوند تو نظر آئے، تیری جھلک دکھائی دے، تیرا مزاج دکھائی دے۔ خداوند ہماری مدد کر، جبکہ یہ خاص ایک ایسا وقت جو مشکل ترین وقت ہے ہم سبوں کی زندگیوں میں، اور خداوند کرونا کی وجہ سے جگہ جگہ لوگ ایک بڑی بھاری مشکل میں ہیں۔ خداوند ہم تیرا خاص فضل چاہتے ہیں، پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے لوگ سبوں کو خداوند تو اپنی محافظت میں لے، تاکہ ہر طرح سے حکمران بڑی حکمت اور دانائی سے کام کر سکے اور اس ملک میں بہتری اور سلامتی آ سکے۔ اسی طرح انڈیا میں جو سب لوگ مسیحی بہن بھائی وہاں پر ہیں، خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ تیرے لوگ اپنے لوگوں کے لیے جو ہندوستان میں ہیں، خداوند وہ دعاؤں کے ذریعے سے اپنے ملک کی خدمت کر سکیں، اور خداوند ایک اچھی گواہی اور ایک اچھی مثال قائم کر سکے۔ خداوند تو نے ہمیں اپنے مزاج کو ظاہر کرنے کے لیے چنا اور مقرر کیا ہے، تو نے ہمیں اپنی حکمت کو ظاہر کرنے کے لیے چنا اور مقرر کیا ہے، تو نے ہمیں اپنی مرضی کے مطابق چلنے کے لیے مقرر کیا ہے، نہ کہ ہم اپنی مرضی سے چلیں بلکہ تیری مرضی سے چلیں۔ اے خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ اس طرح سے ہم سب خداوند تجھ سے قوت پا کر تیری مرضی کے مطابق کام کر سکیں، چل سکیں، سوچ سکیں، سمجھ سکیں، اور اس طرح خداوند تیرے سب لوگ ہر جگہ پر محفوظ رہیں۔ جہاں جہاں سے بھی لوگ ہمارے ساتھ اکٹھے ہیں، ہر ایک جگہ پر تو اپنے لوگوں کو چھو اور برکت دے اور ایمان میں بڑھا، فضل دے خداوند، تاکہ تیرے لوگ تیرے پروں کے سائے کے نیچے محفوظ رہیں، اور تیرے لوگوں کی موجودگی بہت سے لوگوں کے لیے برکت اور تازگی کا باعث بنے۔ خداوند پوری دنیا میں امن اور سلامتی کو قائم کر دے، جنگ اور ایسے تمام خطرات، طوفان جو خداوند اس کے خطرات ہیں ان کو بھی دور کر دے، اور ہر طرح سے امن اور سلامتی کو قائم کر دے۔ ایک بار پھر سے خداوند پوری دنیا میں پہلے کی طرح سے آزادی ہو جائے، لوگ ٹریول کر سکیں، لوگ ہر جگہ آ جا سکیں، اپنے کام کر سکیں، بزنس کر سکیں۔ لیکن اے خداوند ہماری یہ دعا ہے کہ ان وقتوں میں سے گزرنے کے باعث ہر ایک انسان خداوند تجھ زندہ خدا کی طرف متوجہ ہو سکے اور اپنی اپنی زندگیوں
پر غور کر سکیں، سب انسان کے ہم کیسے غلط چل رہے ہیں اور کس طرح سے ہمیں، اگر خدا ہمیں آزادی دیتا ہے اور ہم پھر سے بحال کیے جاتے ہیں تو ہمیں کس طور پر چلنا ہے۔ اے خداوند، ہم تیرا خاص فضل چاہتے ہیں، مسیحی جماعتوں میں بھی اور تمام دوسری اقوام کے اندر بھی ہر طرح سے خداوند یہ حالات، یہ مشکلیں خداوند تجھ زندہ خدا کی طرف متوجہ ہونے کا ایک ذریعہ بنے۔ عبادت کے باقی حصے میں ہم سبوں کی بڑی مدد کر، مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ آئیے آج ہم خداوند کا زندہ کلام سنیں اور کلام مقدس میں سے ایک خاص حقیقت آج میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ اکثر پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ اس کے بارے میں سنتے ہیں اور مجھے امید ہے کافی لوگ اس حقیقت کو اچھی طرح سے سمجھتے بھی ہوں گے، لیکن میں نے ضروری سمجھا کہ آج اس حوالے سے ہم کلام مقدس کے کچھ حقائق کو دیکھیں کہ ان اصطلاحات کے پیچھے ایک خاص پیغام کیا ہے۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے پرانے عہد نامے میں یرمیہ نبی کا صحیفہ دیکھیں گے، اس کا 31واں باب اور اس کی 27ویں آیت سے 34ویں آیت تک۔ یہاں لکھا ہے، دیکھو وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھر میں اور یہودا کے گھر میں انسان کا بیج اور حیوان کا بیج بوؤں گا۔ اور خداوند فرماتا ہے، جس طرح میں نے ان کی گھات میں بیٹھ کر ان کو اکھاڑا اور ڈھایا اور گرایا اور برباد کیا اور دکھ دیا، اسی طرح میں نگہبانی کر کے ان کو بناؤں گا اور لگاؤں گا۔ ان ایام میں پھر یوں نہ کہیں گے کہ باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کھٹے ہو گئے، کیونکہ ہر ایک اپنی ہی بد کرداری کے سبب سے مرے گا۔ ہر ایک جو کچے انگور کھاتا ہے اسی کے دانت کھٹے ہوں گے۔ دیکھو وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا، جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں، اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا، اگرچہ میں ان کا مالک تھا، خداوند فرماتا ہے، بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ اور وہ پھر اپنے اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خداوند کو پہچانو، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے، خداوند فرماتا ہے، اس لیے کہ میں ان کی بد کرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا۔ خداوند کی برکت اس کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ بائبل مقدس میں پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ دو بڑے حقائق کو ہمارے سامنے لے کر آتا ہے۔
اور بائبل مقدس میں عبرانیوں کا مصنف ہمیں یوں بیان کرتا ہے، اگر ہم 8واں باب اور اس کی 5ویں آیت دیکھیں، نئے عہد نامے میں عبرانیوں 8واں باب اور اس کی 5ویں آیت، وہاں لکھا ہے جو آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس کی خدمت کرتے ہیں۔ چنانچہ جب موسیٰ خیمہ بنانے کو تھا تو اسے یہ ہدایت ہوئی کہ دیکھ جو نمونہ تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا تھا اسی کے مطابق سب چیزیں بنانا۔ عبرانیوں کا مصنف پرانے عہد نامے کو حقیقی چیزوں کا عکس بیان کرتا ہے، آسمانی چیزوں کی نقل۔ اصل آنے کو ہیں، لیکن ان اصل چیزوں کی نقل سے واقف کروایا گیا تاکہ اصل کی پہچان ہو سکے۔ اس لیے پرانے عہد نامے میں عبرانیوں کے خط میں ایک اور حوالہ ہے 10ویں باب کی پہلی آیت میں بھی اگر آپ دیکھ لیں، یہاں پر لکھا ہے کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہیں، پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی۔ ان دونوں جگہوں پر شریعت کو، پرانے عہد نامے کو آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس بتایا گیا۔ ہم لوگ اکثر عبادت کے حوالے سے بھی اور بہت سی باتوں میں ہم استعمال کرتے ہیں کہ حقیقی اور مجازی، ظاہری یا حقیقی۔ اس میں ہم لوگ کچھ اسی طرح کی بات دیکھتے ہیں کہ پرانا عہد نامہ ظاہری چیزوں کی بات کرتا ہے اور نیا عہد نامہ حقیقی چیزوں کی بات کرتا ہے۔ بالکل ہیکل جس طرح خدا کا گھر ہے پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں، اور ہیکل کو انسانوں کے بیچ میں بنانے کا خدا کا ایک مقصد تھا کہ اس ظاہری نشان کے ذریعے سے خدا سے لوگ واقف ہوں کہ خدا ہم سبوں کے درمیان میں رہنا چاہتا ہے۔ خدا ہم انسانوں کے ساتھ ایک بہت نزدیکی اور قریبی تعلق بنانا چاہتا ہے، اور پھر قربانیوں کا ایک سلسلہ دکھائی دیتا ہے جو ایک حقیقی قربانی کا عکس ہیں اور ظاہر کرتے ہیں کہ ہم سب جو قربانیاں کرتے رہے پرانے عہد نامے کے مطابق، وہ قربانیاں جو ہیں وہ حقیقی نہیں ہیں، وہ حقیقت سے واقف کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ حقیقی قربانی کچھ اور ہے اور اس سے واقف ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ بہت سی چیزوں میں، جیسے سجدہ بھی ہے، سجدہ حقیقی بھی ہے، ظاہری بھی ہے، اور ظاہری سجدہ جو ہے وہ حقیقی کی جگہ نہیں لے سکتا۔ ظاہری سجدہ جو ہے وہ صرف ظاہر کرتا ہے کہ ہم خدا کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں تاکہ ہم حقیقی سجدے کے قابل ہو جائیں۔ ہم لوگ حقیقی سجدہ پہچان لیں تو یہ جو ظاہری سجدے ہیں ان کا اس وقت تک کوئی مطلب نہیں ہے جب تک کہ ہم حقیقی سجدے تک نہیں پہنچتے۔
اگر ہم حقیقی سجدے تک پہنچ جاتے ہیں تو ان دوسرے سجدوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہت دفعہ خدا کی ذات سے نزدیک ہونے کی وجہ سے انسان کے رویوں میں، انسان کے انداز میں اور مزاج میں، الفاظ میں بہت کچھ فرق آ جاتا ہے۔ بہت کچھ جب انسان ظاہری چیزوں کو لے کر چلتا رہا اور کرتا رہا، جب وہ حقیقت سے واقف ہوتا ہے تو بہت سی ظاہری چیزیں پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں اور انسان حقیقی کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے۔ عزیزو، میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ موسیٰ کی معرفت ہمیں عکس دکھایا گیا، بعد میں نبیوں کی معرفت وہ اس عکس کی حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ خدا نے نبیوں کے ذریعے سے ظاہر کیا کہ حقیقی چیزیں جو ہیں ہم ان کی پہچان حاصل کریں۔ تو وہ عہد جو صرف ظاہری چیزوں کے اوپر مبنی تھا، اب خدا ایک ایسے عہد کی طرف انسان کو لے جانا چاہتا تھا جو کہ حقیقی ہے۔ اس لیے عزیزو، نیا عہد پرانے عہد کو ختم نہیں کرتا، بلکہ پرانے عہد کو ثابت کرتا ہے کہ انسان جب بھی خدا کی طرف آتا ہے تو وہ ظاہری چیزیں کرتا ہوا آتا ہے، جیسے اس نے دیکھا اور سنا وہ کرتا رہا، اور خدا کے ساتھ چلتے چلتے، رفاقت رکھتے رکھتے وہ حقیقی چیزوں سے واقف ہونا شروع ہو گیا۔ اور جیسے جیسے انسان حقیقی چیزوں سے واقف ہوتا ہے تو پھر رسمی اور ظاہری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور انسان اصل چیزوں کی طرف، حقیقت کی طرف، حق کی طرف آگے بڑھنے لگتا ہے۔ یرمیہ نبی اس بات کا ذکر کرتا ہے، حالانکہ وہ پرانے عہد کے زمانے کا نبی ہے، لیکن خدا نے اس کو یہ پیغام دیا اور اس نے کہا کہ خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا۔ تو ایک نیا عہد خدا چاہتا ہے کہ انسان ایک نئی سمجھ کے ساتھ خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کرے۔ وہ جو پرانا انداز تھا اس سے نکل کر حقیقی تعلق کی طرف آگے بڑھے، میچیورٹی کی طرف آگے بڑھے۔ انسان اپنی سمجھ میں جو خدا کے ساتھ تعلق اور ایک رشتہ ہے اس میں بالغ ہو جائے۔ یہ خدا کا مقصد ہے اور یہی نیا عہد نامہ ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان نئے عہد تک پہنچے، خدا کے ساتھ تعلق کی ایک نئی سمجھ حاصل کرے۔ اور اس حوالے سے ہم بہت سی چیزیں بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے ہم بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے کے اندر ختنے کا ذکر بھی دیکھتے ہیں۔ ختنہ وہ جو ظاہری تھا، اس کا ذکر بھی پرانا عہد نامہ جو ہے اس میں بہت سے حوالے ہیں جو بیان کرتے ہیں کہ خدا نے ختنے کی تعلیم دی، لیکن یہ اس حقیقی ختنے کی طرف اشارہ تھا۔ یہ جو ظاہری ختنہ تھا، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم اس ظاہری ختنے میں پھنسے رہیں، بلکہ
اس کا مطلب تھا کہ انسان حقیقی ختنے کی طرف آگے بڑھ جائے۔ اس لیے استثناء کی کتاب پرانے عہد نامے میں شریعت کی کتابوں میں 5ویں کتاب ہے، اور اگر ہم استثناء کی کتاب کو دیکھیں تو موسیٰ کی معرفت یہ بیان ہمیں ملتا ہے۔ استثناء 30واں باب اور اس کی 6 آیت، یہاں پر لکھا ہے، اور خداوند تیرا خدا تیرے اور تیری اولاد کے دل کا ختنہ کرے گا، تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھے اور جیتا رہے۔ ہم لوگ سنتے رہے، آج بھی سنتے ہیں، اور پہلے زمانوں کے لوگ بھی سنتے رہے کہ خدا سے محبت اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے کرنی ہے، اور یہاں پر موسیٰ ہی کی معرفت استثناء کی کتاب کے 30ویں باب میں اور اس کی 6 آیت میں یہ حقیقت کھول دی گئی کہ وہ جو ظاہری ختنہ ہے وہ اصل نہیں ہے، اصل میں دل کا ختنہ ہے۔ مقدس پالوس رسول کو ہم نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں، اور وہ اس حقیقت کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کا ختنہ ہوا ہو اور اس کے کام ٹھیک نہ ہو شریعت کے مطابق، تو اس کا ختنہ جو ہے نامختونی کے برابر ہے، اور اگر کسی کی زندگی بدل گئی ہے خدا کی رفاقت سے اور اس کا ختنہ نہیں ہوا، تو اس کی وہ نئی زندگی ختنے کے برابر ہے، کیونکہ ختنے کا مقصد عہد کا ایک نشان تھا جو ظاہری تھا، جس کا حقیقی نشان دل کا ختنہ ہے، اور اگر کسی کے دل کا ختنہ نہیں ہوا تو جسمانی ختنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عزیزو، یہ کچھ باتیں ہیں کلام مقدس کی جو عہد سے متعلق ہیں، جو ختنے کے عہد کے ذریعے سے خدا کے ساتھ جڑے۔ ضرور ہے کہ اب وہ دل کے ختنے کے ذریعے سے خدا کے ساتھ ایک نئے عہد میں جڑ جائیں۔ اس لیے عزیزو، ہم سب بہت سی باتوں کو ضرور غور سے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج بہت سے مسیحی بھی ہیں، وہ دل کے ختنے تک نہیں پہنچے، وہ بہت سی رسمی باتوں تک ہیں مسیحی، چرچ جاتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں اور بہت سے کام کرتے ہیں، لیکن دل کا ختنہ کیا ہو چکا ہے؟ اور دل کے ختنے کا مطلب ہے اپنی مرضی کو کاٹ دینا۔ ختنے میں جسم کا ایک حصہ اتارا جاتا ہے، اور یہ جو دل کا ختنہ ہے یہ جذبات کا ختنہ ہے، احساسات کا ختنہ ہے، سوچوں اور خیالوں کا ختنہ ہے۔ ان حصوں کو جو غلط ہیں ان کو کاٹ دینے اور اتار پھینکنے کا نام ہے دل کا ختنہ۔ اور خداوند کی مرضی یہ ہے کہ ہم ایک رسمی اور ظاہری چیزوں تک خدا کے ساتھ چلتے رہے، لیکن کیا آج ہم آگے بڑھنے کو تیار ہیں کہ خدا کے ساتھ حقیقی تعلق کو قائم کریں اور ایک حقیقی رشتہ استوار کریں جس کا نام نیا عہد ہے؟ عزیزو، ہم مسیح خداوند کو لوکا کی انجیل میں دیکھتے ہیں، اس کا 22واں باب۔ اگر آپ میرے ساتھ نکالیں لوکا کی انجیل اور اس کا 22واں باب اور اس کی 20ویں آیت۔ مسیح خداوند نے آخری فسح کھاتے ہوئے اپنے شاگردوں سے ایک بات کہی تھی۔ یہاں لکھا ہے
اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ تو مسیح خداوند نے اپنی اس قربانی کو جو صلیب پر اس نے اپنی جان دی، اپنا خون بہایا، اس کو نیا عہد بتایا، کیونکہ وہ جو قربانی ہے جو مسیح یسوع نے دی وہ گناہوں کی معافی کے لیے تھی، گناہوں سے رہائی اور نجات کے لیے تھی۔ اسی کو دل کا ختنہ کہتے ہیں۔ اور دل کا ختنہ جو ہے وہ مسیح کے لہو کے ذریعے ممکن ہے۔ اس کا لہو ہمیں اس قابل بنا دیتا ہے، ہمارے مزاج کو بدل دیتا ہے، ہماری سوچ کو بدل دیتا ہے، اور ہمیں اس قابل بنا دیتا ہے کہ ہم خدا کی مرضی کے مطابق چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن ضروری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے بپتسمہ لیا ہوا ہے ظاہری، لیکن کیا حقیقی بپتسمہ ہم نے لیا ہے؟ حقیقی بپتسمے کا مطلب ہے پورے طور پر مسیح میں شامل ہو جانا، مسیح کا شاگرد بن جانا۔ اور اگر کوئی مسیح کا شاگرد نہیں بنا تو پھر بپتسمہ چاہے وہ کسی طرح بھی لے لے، اس بپتسمے کی کوئی حقیقت اور کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج ہمارا چرچ جانا، ہدیے گزراننا، بپتسمہ لینا، یہ سب کچھ کارآمد ہو جائے، تو ہمیں خداوند یسوع کے شاگرد بننا ہے اور اس کے ساتھ نئے عہد میں جڑنا ہے، جس کا مطلب ہے دل کا ختنہ۔ عزیزو، میں چاہوں گا کہ یہاں کچھ حوالے میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ مسیح خداوند نے جو الفاظ انجیل مقدس میں کہے، ضرور ان الفاظ کو تھوڑی دیر کے لیے آئیے ہم دیکھیں۔ مسیح خداوند نے کہا یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب کی 6 آیت میں، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو کبھی کسی نبی نے نہیں کہے، جو کبھی کسی بڑے گیانی اور استاد نے نہیں کہے۔ یہ الفاظ صرف اور صرف مسیح خداوند نے کہے، کیونکہ وہ اسی لیے آیا تھا کہ حق سے واقف کرے۔ اس لیے اس نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں۔ مسیح خداوند نے یوحنا کی انجیل کے 15ویں باب کی 5ویں آیت میں کہا، مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور حوالہ جو میں چاہوں گا کہ رسولوں نے جو منادی کی، اس کو بھی ہم دیکھیں۔ اعمال کی کتاب کا 4 باب اور اس کی 12ویں آیت۔ رسولوں نے یہ منادی کی، یہ وہی پتھر ہے جسے تم معماروں نے حقیر جانا، اور وہ کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ عزیزو، گناہوں کی معافی اور نیا عہد، یہ دونوں ایک ہی سکے کے 2 پہلو ہیں۔ ختنہ اور جس ظاہری ختنہ، اور پھر اس کے بعد حقیقی ختنہ، یعنی دل کا ختنہ۔ یہ دل کا ختنہ نئے عہد میں داخل ہونے کا نشان ہے۔ عزیزو، آئیے ہم
کلام کے ان حقائق کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں اور مسیحی ہوتے ہوئے ان باتوں کو سمجھیں کہ ظاہری چیزیں جو ہم کرتے ہیں ہمیں ان میں سے آگے بڑھ کر حقیقی چیزوں کی طرف بڑھنا ہے. ہمیں اپنے سجدے کو بھی حقیقی بنانا ہے، ہمیں اپنی عبادت کو بھی حقیقی بنانا ہے، ہمیں اپنی ستائش حمد کو بھی حقیقی بنانا ہے، اور پورے طور پر اپنے خدا کے شاگرد بن کر اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آسمانی باپ کے قدموں میں پہنچنا ہے. میری دعا ہے کہ ہم سبوں کو خدا یہ توفیق عطا کرے کہ ہم ان وقتوں میں خدا کے سچے اور فرمانبردار شاگرد بن کر خداوند کے حضور میں چلیں، تاکہ ہماری زندگیوں سے وہ تبدیلی ظاہر ہو جو صاف طور پر ظاہر کرے کہ دل کا ختنہ ہو چکا ہے اور خدا کے ساتھ ایک نئے عہد میں ہم جڑ چکے ہیں. خداوند آپ سبوں کو برکت دے. آمین. بنا
ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں، آمین۔ اور اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شراکت تم سبوں کے ساتھ اور کل ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔